نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ علامہ اقبال کے فرمان کے مطابق زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی۔ توحید کسی زمانے میں طاقت تھی، توحید نظام تھا، توحید حاکمیت تھی، توحید پاور تھی، قوت تھی۔ آج فقط ایک مسئلہ علم کلام، اور آج نصاب ہے توحید۔ جب سے توحید نصاب میں بدل گئی ہے، نظام تھا توحید، یہ نظام نصاب بن گیا ہے۔ جب سے نصاب بن گیا ہے اس وقت سے یہ حالت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ فریب کی حالت، کہ مثلاً ہم توحید پڑھیں اور توحید پڑھائیں تو ہم نے توحید کا حق ادا کر دیا ہے، پڑھانے والے کو زیادہ اجر، پڑھنے والے کو بھی اجر۔ اور یہ اقدام جب ہم نے کر لیا تو دنیا کا سب سے عظیم کام ہم نے یہ کر دیا ہے کہ توحید کو پڑھا دیا ہم نے، توحید کی تدریس کر دی ہم نے، توحید پہ کتاب لکھ دی ہم نے، توحید کی تشریح کر دی ہم نے، توحید کے اوپر تقریر کر دی ہم نے۔ ہم اگر تمام عمر میں سارے لوگ زمین کے مل کر بھی توحید کے اوپر تعلیم و تعلم کرتے رہیں، حق توحید ادا نہیں ہوتا، چونکہ توحید اپنی ذات میں نصاب نہیں ہے، نظام ہے۔ ہم نے اسے نصاب بنا لیا ہے، نصاب بنا کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، قانع کر لیا ہے۔ نصابی فعالیت توحید کی انجام دیتے ہیں ساری عمر اور تمام نسلیں۔ مثلا گزشتہ نسل کا کام یہ تھا کہ وہ توحید کو پڑھیں اور پڑھائیں اور سمجھیں، اور انہوں نے پڑھا۔ موجودہ نسل کو پڑھا رہے ہیں، موجودہ نسل بھی اسی میں مصروف ہے کہ ہم نے نظام توحید، نصاب توحید پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، پاس کرنا ہے۔ اور پڑھ کے پھر عملی نظام میں جب دیکھتے ہیں تو نظام طاغوت ہے۔ توحید پڑھ کے طاغوت کے نظام میں، حاکمیت میں آ کر آرام سے توحید کا نصاب پڑھتے رہتے ہیں، طاغوت کے زیر سایہ، طاغوت کے نظام کے اندر۔ جبکہ الٹ ہے، دین کا حکم کیا ہے کہ آپ بے شک کافر رہو، بے شک کافر رہو، لیکن حاکمیت الہ کے نیچے، امامت کے نظام میں بے شک کافر رہو تم، کوئی اجبار نہیں ہے کہ تم مومن ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر حاکمیت اللہ کی ہے اور آپ اس کے اندر معاہدہ کر کے رہنا چاہتے ہو، غیر مسلم کی طور پر رہ سکتے ہو، کوئی اجبار نہیں ہے۔ آپ ایک کافر معاہد کے طور پر رہ سکتے ہو، یا ایک کافر اہل ذمہ، اہل ذمہ جو حاکمیت اسلامی کو مانتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حکومت اسلام کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، لیکن میں اپنے مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں، میں بت پرستی کرنا چاہتا ہوں، وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، کوئی قدغن، کوئی پابندی، کوئی اجبار، جبر نہیں ہے۔ یہ گنجائش ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہو، عقیدہ بے شک کفر والا ہو آپ کا، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عقیدہ مسلمان کا بنا کر حاکمیت طاغوت کی ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہے اس وقت موجود، یہ ممنوع تھا۔ حاکمیت طاغوت کی ہو اور اس کے اندر عقیدہ اسلام کا ہو، یہ نہیں تھا، اصل یہ نہیں ہے، الٹ ہے۔ عقیدے میں آزاد ہو تم، حاکمیت میں پابند ہو تم۔ حاکمیت دین، امامت کے ساتھ آ کے معاہدہ کر لو تم کہ ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے، جو نہیں ہیں مسلمان، ہندو ہیں ہندو رہیں، سکھ ہیں سکھ رہیں، عیسائی ہیں عیسائی رہیں، مسیحی ہیں مسیحی رہیں، یہودی ہیں یہودی رہیں، جو بھی جس عقیدے پر ہے، اگر وہ حاکمیت مان رہا ہے، عقیدے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہ میں حاکمیت میں آزادی چاہتا ہوں، اللہ کی حاکمیت
نہ میں اپنی مرضی کی حاکمیت چاہتا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں اگر کرو گے حاکمیت اپنی قائم کرو گے، پھر دین دوسرے اپنی دعوت کے بجائے دوسرے نقطے پر آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قتال۔ الوہیت کے مقابلے میں الوہیت نہیں لا سکتے ہو، سجدوں میں آزاد ہو تم، اکراہ نہیں ہے سجدہ کرانے میں۔ حاکمیت میں اکراہ ہے، حاکمیت میں پابندی ہے۔ حکومت اللہ کی ہوگی، اس کے اندر رہ کے تم اگر بتوں کو سجدہ کرتے ہو کرتے رہو تم بتوں کو سجدہ، اس کے لیے علیحدہ سے بیان کر دیا ہے۔ اجازت ایسے مراد یہ ہے کہ اسے کہا گیا کہ پھر تمہارے اندر بعد میں محشر بھی ہے، موت بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے، وہ وہاں جا کر جواب دینا ہوگا۔ زمین پر تمہیں کفر کی سزا نہیں ملے گی، زمین پر کفر کی سزا نہیں ملے گی۔ قرآن نے جتنا بھی قتال و جہاد کا حکم دیا ہے، عقیدے کی بنیاد پر نہیں دیا کہ جس کا عقیدہ اسلامی نہیں ہے اسے قتل کر دو، یہ نہیں کہا، بلکہ کس کے بارے میں کہا ہے کہ جنگ کرو، قتال کرو، جہاد کرو جو حاکمیت خدا کو نہیں مانتا یا رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حاکمیت اللہ کے مقابلے میں حاکمیت بنا لی ہے اس نے، اس کے خلاف قتال کرو، نہ عقیدے کے خلاف۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے